ہے، وہ رب بھی بے عیب ہے، وہ تمہارا خالق اور تمہارا مالک ہے، وہ تمہارا رازق ہے، وہ تم پر بارش برسانے والا، وہ تمہیں زندگی اور موت دینے والا ہے۔ یہ تمہارے بت جو تم نے ہاتھوں سے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، یہ نہ تمہیں نفع دے سکتی ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اللہ پاک نے مومنوں کے لیے بھی نمونہ بنایا اور پوری عالم انسانیت کے لیے بھی نمونہ بنایا، اور فرمایا بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اچھی ہے، کیوں کہ ان کی زندگی کو میں نے نمونہ بنایا ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور فرما برداری کو آئے گا کون، فرما برداری کرے گا کون؟ رب نے بیان فرما دیا لمن کان یرجو اللہ، جو آخرت میں اللہ کی طرف رجوع کا یقین رکھتا ہے۔ جب ہمارے پاس کوئی صدمہ آتا ہے نا، فوتگی ہوتی ہے، تو ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب جانتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ تیری طرف سے تھا اور تیری طرف واپس چلا گیا۔ جو اس چیز کا یقین رکھتا ہے کہ کل قیامت کے روز میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، اللہ کے حضور مجھے پیش ہونا ہے اور ہر معاملے کا سوال جواب مجھے دینا ہوگا، تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو آخرت کا یقین رکھتا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ رسول کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ جو آخرت کا یقین رکھتا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے گا۔ جو آخرت کا یقین رکھتا ہے وہ حضور کی ہر ادا کو اختیار کرے گا۔ جو آخرت کا یقین رکھتا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت پہ عمل کرنے والا بنے گا۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان آیتوں کو سامنے رکھا اور فرماتے ہیں کہ اسوہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ ان کی اقتداء کی جائے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے اور ان کی سنت کی پیروی کی جائے اور ان کی مخالفت خواہ قولی ہو یا فعلی ہو اس کو ترک کر دیا جائے۔ اب یہ چیز اس کو بھی بڑے بریک بینی سے آپ احباب نے سمجھنا ہے۔ دو چیزیں بیان فرمائی امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، فرماتے ہیں کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے، اور ان کی مخالفت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت یہ کبیرہ گناہ ہے، بلکہ کفر تک بات پہنچتی ہے۔ اب مخالفت قولی ہو یا فعلی ہو، مخالفت قولی ہو یا فعلی ہو، قولی ہوتا ہے زبان سے کرنا۔ اب ہم اس چیز کے الحمدللہ بڑے پکے ہیں، ہر بندے کو کہوں گا کہے گا نہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت قولی نہیں کر سکتے، یعنی زبان سے کوئی بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی ادا کا، کسی سنت کا، کسی طریقے کا، اسوہ حسنہ کی کسی ایک لمحے کا انکار نہیں کرتے مسلمان، قولی طور پر زبان سے نہیں کہتے، اور فعلی طور پر امام ترمذی فرماتے ہیں کہ قولی اور فعلی دونوں زاویوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت نہ کی جائے۔ قولی تو ہم لوگ نہیں کرتے، کیا ہم لوگ فعلی بھی نہیں کرتے؟ یعنی زبان سے تو نہیں کی، کیا عمل سے بھی ہم لوگ مخالفت نہیں کرتے؟ یہ چیز سوچنی ہے آپ نے بھی اور میں نے بھی۔ زبان سے تو ہم نے اقرار کر لیا اللہ کی وحدانیت کا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کا، اور زبان سے ہم لوگوں نے اس چیز کا اقرار کیا، اور اپنے عمل سے کیا ظاہر کیا؟ اپنے عمل سے کیا چیز ظاہر کی؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل نماز ہے۔ بات سمجھنی ہے، مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل کیا ہے؟ نماز ہے۔ دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ان کے اندر کافر ہے، ایک مسلمان ہے،
شکل صورت دونوں کی ایک جیسی ہے. کافر کی بھی 2 بازو اور 2 ہاتھ ہیں، 2 ٹانگیں اور 2 پیر ہیں، مطلب ہے شکل و صورت ایک جیسی ہے. اور کردار کے لحاظ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اب دونوں میں سے کسی کی پہچان کرنی ہو کہ یہ کیا ہے، تو فرمایا کہ جب اذان ہوگی مسلمان اٹھ کے رب کی بارگاہ میں چلا جائے گا، کافر بیٹھا رہے گا، کافر بیٹھا رہے گا. اب میں یہ چیز کسی پہ لگا نہیں رہا، میں نے اور آپ نے اپنے من کے اندر غور کرنا ہے. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مسلمان نماز کی طرف چلا جائے گا اور کافر جو ہے وہ بیٹھا رہے گا. دیکھنے والوں کو پتہ چلے گا چونکہ حد فاصل نماز ہے، جو نماز کی طرف چلا گیا وہ مسلمان، جو پیچھے بیٹھا رہا وہ دوسرے طبقے میں. اب ہم غور کریں، اذان ہوتی ہے دن میں 5 مرتبہ. کتنی مرتبہ اذان ہوتی ہے؟ 5 مرتبہ. اور ہم لوگوں کو حکم ہے نہ قولی مخالفت کرنی ہے، نہ فعلی مخالفت کرنی ہے، نہ زبان سے مخالفت کرنی ہے، نہ کردار اور عمل سے مخالفت کرنی ہے. تو ہم لوگ جب نماز کے لیے نہیں آتے، کیا ہم لوگ عملی مخالفت نہیں کر رہے ہوتے؟ یا جب ہم لوگ سنت کے تارک ہوتے ہیں، کسی بھی سنت کو ترک کرتے ہیں، ہر جمعے یا ہر دوجے دیہڑے چنگا بلیڈ پا کے جیسے داڑیاں رگڑ دے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، جیسے چنگا رگڑا مار کے لے آندے ہو، کیا تسی قولی یا فعلی مخالفت نہیں کرتے کداں؟ یہ اپنے اندر گل جان دینی ہے. قولی یا فعلی مخالفت تو نہیں کر رہے. جب مخالفت نہیں کر رہے اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور مسلمان بھی کہلاتے ہیں، اور مسلمان کہلا کر پھر نبی علیہ السلام کے طریقے، نبی علیہ السلام کی سیرت، نبی علیہ السلام کی صورت، نبی علیہ السلام کے معاملات، ہر لحاظ سے ہم لوگ جب ان کی مخالفت کرتے ہیں، رب فرماتا ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو رب پر اور آخرت پر یقین کرتا ہے وہ میرے نبی کی مخالفت نہیں کرے گا. اب یہاں تو ہمارے ایمان کے اندر کوئی خرابی آ گئی، ہم آخرت کا یقین نہیں رکھتے. رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ سارے نو بولے، پچھلے میرا خیال ہے نہیں رکھتے. جب رب کی ذات پر یقین بھی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی ہے، دعویٰ محبت بھی ہے، پھر جب ہم عملی طور پر نبی علیہ السلام کے فرمان کی مخالفت کرتے ہیں، اس وقت ہم کس زمرے میں چلے جاتے، کہاں چلے جاتے؟ تو یہ چیز امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی. اور پھر فرماتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے، صراط الذین انعمت علیہم، ساتھ ہی آیت مقدسہ پڑھی، صراط الذین انعمت علیہم. فرماتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، ان لوگوں کا رستہ جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں. تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ انعام یافتہ بندوں میں سب سے پہلا بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اور صراط الذین انعمت علیہم، جس بھی مسلک اور فرقے کا بندہ ہوگا اس کو اگر صراط الذین انعمت علیہم پہ چلنا ہوگا تو نبی علیہ السلام کی سنت کو اختیار کرنا ہوگا، نبی علیہ السلام کی صورت اور سیرت پہ چلنا ہوگا. جب اس کو ترک کرے گا تو پھر وہ صراط الذین انعمت علیہم زبانی کہہ رہا ہے، قولی اس کی مخالفت کر رہا ہے. اب زبانی تو ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم یہ لفظ دہراتے ہیں کہ نہیں دہراتے، صراط الذین انعمت علیہم. لیکن مسجد میں ہم لوگ اس چیز کا اقرار کر کے دروازہ مسجد سے باہر نکل کر ہم اس عمل کو بھول جاتے ہیں، اس کو ترک کر دیتے ہیں. جب ترک کر دیتے ہیں تو پھر ہم کس کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں؟ اور پھر اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا، ارسلہ بالہدی ودین الحق،
جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق یعنی سچے دین اور ہدایت کے ساتھ معبوس فرمایا، اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرو۔ اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو پھر اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ کل قیامت کے دن ہمارے درجے بلند ہو جائیں، ہمارے گناہ جو دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے کیے ہیں وہ معاف ہو جائیں، اور رب تبارک و تعالی ہم سے محبت کرے، تو پھر ایک ہی رستہ ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے رسول کی فرما برداری میں آ جاؤ، رب تمہیں محبوب بھی بنائے گا، اور رب وحدہ لا شریک تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا۔ اب ہم جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، توبہ توبہ کرتی ہے، کناں ہاتھ لگاتے ہیں، اے ہن بدل بن جاوے نا، میہ آ جاوے تے تسی جٹاں سارے آخنے یا اللہ توبہ، یا اللہ سن معافی دے۔ سمجھ آئی بات کی کہ نہیں آئی؟ یا اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، معافی دے، پر رب معافی کا طریقہ بیان کر رہا ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگوں میں معافی بانٹ رہا ہوں، میں معافیاں تقسیم کر رہا ہوں، میں گناہ گار سے گناہ گار بندے کی مغفرت کرنا چاہتا ہوں، پر طریقہ ایک ہی ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، میں اپنا محبوب بنا لوں گا، تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا، پھر بے موسمی بارشیں نہیں ہوں گی، پھر ظلم نہیں ہوگا، پھر ظالم کی کسوٹی کے نیچے نہیں آؤ گے، جب رب اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو مان لو گے۔ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا، مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ قولی یا فعلی طور پر اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرے، محبت کا دعویٰ بھی کرے اور مخالفت بھی کرے۔ پھر وہ آیت مقدسہ پڑھی، فرماتی ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرماتی ہیں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ نے اعلان کیا اے لوگوں اللہ سے محبت تمہاری کامل نہیں جب میرے مصطفیٰ کی فرما برداری میں نہ آ جائے۔